سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اور مفتی اعظم سے پہلے حضرت اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو ایمان کی جان مصطفیٰ کی محبت ہے، اور سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین کے بارے میں کیا کہا؟ فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ رضا کی قبر میں فرشتے آئیں گے اور مصطفیٰ رضا سے سوال ہوگا من ربکا ما دینکا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے یا رسول اللہ تمہاری ہی جانب اشارہ کریں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ گویا مفتی اعظم نے بتا دیا کہ ہمارا دین بھی محمد رسول اللہ ہے اور ہمارا ایمان بھی محمد رسول اللہ۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اور اگر میں تھوڑا اور اوپر چلوں اور میں پوچھوں اس سے کہ جس نے ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، واہ 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 سبحان اللہ، اگر میں زہرا کے اس جایا اور علی کے اس لال سے پوچھوں کہ اے معین الدین، آپ نے اسلام کی شمع روشن کی ہندوستان میں، آپ بتائیں نا، پتہ نہیں کس کس کو لوگوں نے دین سمجھ لیا ہے، دین کی کیا کیا تعریفیں کرتے پھرتے ہیں، ذرا آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک دین کیا ہے؟ تو سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ تڑپ کر بولو نا سبحان اللہ، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ اس مجمع میں ایک بھی یزید کا چاہنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ تو سب حسین کے نام پر اپنی جانیں دینے والے لوگ ہیں۔ دین حسین ہے، یہ بات خواجہ غریب نواز نے ہمیں بتائی ہے۔ دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آئے اب ہم حسین اعظم کے نانا جان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے یا رسول اللہ آپ بتائیں دین کیا ہے، آپ بتائیں کہ دین کسے کہتے ہیں، آپ بتائیں دیندار کون ہے۔ توجہ یہاں رکھیں آپ، اللہ اکبر۔ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین نام ہے دوسروں کا بھلا چاہنے کا۔ بے شک۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں لوگوں کا بھلا کرنے کو، بھلا چاہنے کو۔ آج اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے برائی کا جذبہ موجود ہے اور آج اگر ہم کسی کا برا چاہنے والے ہیں تو سمجھ لو ہم سب کچھ تو ہو سکتے ہیں لیکن دیندار نہیں ہو سکتے۔ بے شک بے شک۔ دیندار وہی ہے جو لوگوں کا بھلا کرے، دین اسی کو کہتے ہیں جو لوگوں کو سہولت پہنچائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ بے شک۔ پتہ یہ چلا کہ جو دین راستے کا پتھر ہٹانے کے لیے ان کے ماننے والوں کو کہہ رہا ہے وہ دین بم برسانے کی کب تعلیم دے گا؟ بے شک بے شک۔ وہ دین کسی کو ناحق قتل کرنے کی کب تعلیم دے گا؟
ہمارا دین خیر خواہی کا نام ہے، دین لوگوں کا بھلا چاہنے کا نام ہے۔ اور بس اب اخیر میں قرآن پاک کی چند آیات پڑھ کر کے دین کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے اور میرے ذہن کو قریب کر دوں، تاکہ اللہ کرے کہ آپ اور ہم دیندار بن جائیں، صرف ہمارا ظاہر ہی دین نہ ہو بلکہ باطن بھی ہمارا دیندار بنے، ہماری روح بھی دیندار بنے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب آئیں ہم اللہ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ تیرے نزدیک دیندار کون ہے؟ تیرے نزدیک دیندار کون ہے؟ تو بتا، کہ ہم تو سب اپنے آپ کو دیندار سمجھے بیٹھے ہیں، لیکن کیا تیرے نزدیک بھی ہم دیندار ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب آؤ قرآن کی وہ سورت جو تقریباً ہر کسی کو یاد ہے، اللہ فرماتا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دین کے جھٹلانے والے کو نہیں دیکھا؟ دین کے جھٹلانے والے کو نہیں دیکھا؟ یا اللہ دین کو کون جھٹلا رہا ہے؟ کون ہے جو دین کو نہیں مانتا، جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب توجہ کرنا، بہت توجہ سے میری بات سننا۔ اللہ نے 5 قسم کے لوگوں کا ذکر آگے کیا اور کہا کہ یہ 5 قسم کے لوگ ہیں جو بظاہر تو اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں یہ لوگ دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ اے اللہ کون ہے؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اب توجہ کریں آپ، یہ 5 قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے دین کو جھٹلانے والا کون؟ اللہ فرماتا ہے جو یتیم کو دھتکارے، جو یتیم کو دھکا مارے، جو یتیم کے ساتھ ناانصافی کرے، جو یتیم کا مال ہڑپ کر جائے، جو یتیم کی وراثت کا حق اسے نہ دے، جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، اللہ کا قرآن اسے دین کو جھٹلانے والا بتاتا ہے۔ آج کیا حالات ہے معاشرے میں، کیفیت کیا ہے؟ دیکھو، اگر کسی کا باپ مر جائے تو چچا اور تایا اس کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، اس کا پیسہ کھا جاتے ہیں۔ اس بچے کے اندر شعور تو ہے نہیں، عمر کم ہے، تو نہ اس بیوہ کو کچھ ملتا ہے نہ اس یتیم کو کچھ ملتا ہے۔ اور پھر جناب مسجدیں بنا رہے ہیں، جناب مدرسے بنا رہے ہیں، گھر کے لوگ محتاج ہیں اور مسجدیں اور مدرسوں کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ سن لو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کسی کے گھر میں کسی کے قریبی رشتہ دار اس کی حسن سلوک کے حوالے سے اس کے محتاج ہے اور وہ انہیں کچھ نہیں دیتا اور وہ مسجد اور مدرسے بنا رہا ہے، دوسروں کو بانٹ رہا ہے، تو اللہ ایسے صدقے کو قبول نہیں کرے گا، اس کے منہ پہ مار دے گا۔ بے شک بے شک بے شک، حق ہے، بہت۔ ایتاء ذی القربى والیتامى والمساکین، سب سے پہلا حق قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ ارے قرآن تو قریبی رشتہ داروں کو دینے کی بات کر رہا ہے، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کہ اگر کوئی قریبی رشتہ داروں کو جو محتاج ہے انہیں چھوڑ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا پھرے تو وہ صدقہ اللہ اس کے منہ پہ مار دے گا، قبول نہیں ہوگا۔ اور یہاں حال یہ ہے، کتنے ایسے گھر ہیں جہاں یتیموں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے،
جہاں یتیموں کا مال ہضم کیا جا رہا ہے، جہاں یتیموں کے ساتھ معاذ اللہ بدسلوکی ہو رہی ہے، کان کھول کے سنے، آقا فرماتے ہیں تمہارے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ کہ جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کی پرورش اچھی طریقے سے ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور بہت آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے گھروں میں سب سے بدتر گھر وہ، سب سے برا گھر وہ کہ جس میں یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے۔ بلکہ میں کیا بتاؤں آپ کو، قرآن تو یتیم کی تکریم اور تعظیم کی بات کرتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے دو انگلیاں ملی ہوئی ہے، آقا فرماتے ہیں میں محمد اور وہ شخص جو کسی یتیم کی پرورش کرے وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت آج بڑی معذرت کے ساتھ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، اچھے اچھے دیندار کہلانے والوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے نزدیک یتیم کی کوئی اہمیت نہیں، یتیم کی کوئی وقت نہیں، یتیم کی کوئی حیثیت نہیں، اور یتیم کو معاذ اللہ حقارت کی نظر سے دیکھا جائے، جس کو قرآن نے جس کی تعظیم اور تکریم کے لیے کہا، آج لوگ اسے حقارت سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، اپنے آپ کو دین والا کہتے ہیں۔ سنو اور اچھی طریقے سے سنو، ایک مرتبہ میرا جانا ایک اناتھ آشرم میں ہوا۔ اب اناتھ آشرم کا لفظ سن کر ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہاں گیا تھا۔ میں نے وہاں دیکھا کم و بیش 100 سے 150 بچے اور بچیاں، اور ان میں جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہاں مسلم بچے اور مسلم بچیاں بھی ہیں، تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ ہاں ہمارے وہاں کم و بیش 30 سے 35 مسلم بچے اور مسلم بچیاں بھی ہیں۔ خیر، جب میں وہاں سے پلٹا تو میرے آنکھوں سے آنسو آئے، میں رونے لگا۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ میں نے جب اس آشرم کا ماحول دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جتنے بھی مسلم بچے یا مسلم بچیاں اس آشرم میں ہیں، پڑھ رہے ہیں، جو یتیم، جو پرورش پا رہے ہیں، ان میں سے شاید کہ کسی کا دین باقی رہ سکے۔ وجہ یہ کہ صبح ہوتی ہے تو شرک سے، دوپہر شرک کی تعلیمات دی جاتی ہے، شام ہوتی ہے تو پھر شرکیہ ماحول ہوتا ہے، اور جہاں کوئی عالم دین نہ ہو، جہاں کوئی مسلم ٹیچر نہ ہو، پھر وہاں ان 35 بچوں کا تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ میں نے اسی وقت سوچا آج ہماری قوم کے وہ بے غیرت لوگ جو 3-3 کروڑ کی شادیاں کرتے ہیں، جن کی شادیوں میں 50-50 لاکھ روپے کا خرچ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں بند کرو یہ سب دکھاوا، اور اس پیسے کو جمع کر کے مسلمانوں کے لیے ایک یتیم خانہ بناؤ، تاکہ ہمارے وہ بچے جو غیروں کے اناتھ آشرم میں یا آرفن چائلڈ ہاؤس میں جا رہے ہیں اور ان کا ایمان ضائع ہو رہا ہے، ان یتیم بچوں کا ایمان محفوظ رہ سکے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ قیامت کے رسالت۔ دن ہمیں جواب نہیں دینا پڑے گا۔ یہ جو مرتد ہو رہے ہیں، یہ جو دین سے پھر رہے، آپ کو پتہ ہے کسی کو کلمہ پڑھانے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب کسی مسلمان کو مرتد ہونے سے بچانے کا۔ بے شک بے شک۔ اسی لیے تو حضور شیر بشی اہل سنت، مناظر اہل سنت حضرت علامہ حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے جب پوچھا تھا کہ تم بہت زیادہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کہتے ہو، تو تمہارے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا نے کتنوں کو مسلمان بنایا؟ تو مولانا حشمت علی خان صاحب نے یہی جواب دیا تھا، نادان کیسا سوال ہے،
کہ انہوں نے کتنوں کو مسلمان بنایا؟ ارے یہ پوچھ کہ انہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو کافر ہونے سے بچا لیا۔ سبحان اللہ، بے شک یہ احسان ہے امام احمد رضا کا۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ کسی کو مرتد ہونے سے بچانا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اور میں اگر آپ کے پیر پڑ سکتا اور ہاتھ جوڑ سکتا تو وہ بھی میں کر لوں۔ مت کرو یہ فضول خرچیاں۔ اس وقت قوم مسلم کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور ان پیسوں کے ذریعے سے ایسے یتیم خانے بناؤ، مسلمانوں کی کالجز ہو، مسلمانوں کی یونیورسٹیز ہو، مسلمان دینی ادارے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیمی ادارے بھی قائم کرے، تاکہ ہمارے بچے جو غیروں کی اسکول اور کالجز میں جا کر کے اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں، ان کا ایمان محفوظ ہو۔ ہو سکتا ہے میری بات کسی کو بری لگے، لیکن یاد رکھیں، آپ کو برا لگے یا اچھا لگے مجھے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب ہے۔ اور قوم کے ان پیسے والوں سے، ان سرمایہ کاروں سے، ان تاجروں سے میں کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے مسجدیں مدرسے یقیناً بناؤ، یہ تو ہماری مٹی میں ہے، یہ تو کبھی ہم سے چھوٹ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اب ضرورت ہے کہ جب ہماری بچیوں کا نقاب چھینا جا رہا ہے یونیورسٹی میں، جب ہماری بچیوں کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے اسکول اور کالجز میں، تو اب ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کی بچیوں کی کالجز ہم بنائیں، کہ وہاں پر ہماری بچیاں پردے کے ساتھ بھی جائیں، علم دین بھی حاصل کرے، علم دنیا بھی حاصل کرے، اور ان کی آبروئیں بھی محفوظ ہوں۔ بے شک بے شک، بہت اچھا پیغام ہے سید صاحب۔ بلکہ ایک بات میں یہاں پر اور کہنا چاہوں گا، بات نکلی ہے تو عرض کر دیتا ہوں۔ بہت خبریں چل رہی ہے، بہت سارے ڈاکو اور بہت ساری فلن دیویاں ہمارے معاشرے میں گھوم رہی ہے، عورتوں کے بیچ جاتی ہے، یہ لو 10,000 کا قرض، یہ لو 15,000 کا قرض، 1 مہینے بعد دے دینا، 2 مہینے بعد دے دینا۔ آپ نے 2 مہینے بعد 20,000 کا قرض دیا تو پھر اس نے 50,000 کا قرض دے دیا، کہا اور بعد میں دے دینا۔ پھر معاملہ یہاں تک چلا کہ پھر انٹریسٹ اور اس قسم کی، اور پھر دوستو باتیں بہت دور تک نکلی ہے، مرد تک یہ باتیں عورتیں آنے بھی نہیں دیتی۔ وجہ یہ ہے کہ اس قرض دینے والے اس ادارے کی پالیسی یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو اس میٹنگ میں آنے کی اجازت ہی نہیں دیتا، وہاں صرف مسلم یا غیر مسلم خواتین ہی ہوتی ہے۔ اور پھر دوستو اس پیسے چکانے کے چکر میں صرف پیسے نہیں جاتے، آبروئیں بھی نیلام ہوتی ہے۔ اور اللہ معاف کرے جو آبروؤں کا سودا نہ کرے، پھر ان بچیوں کو جان سے بھی جانا پڑتا ہے۔ آج معاشرے میں یہ ہو رہا ہے۔ ہاں، بلکہ ایک آدمی تو مجھے رو رو کر کے بتا رہا تھا کہ یہ بات ہماری آنکھوں دیکھی ہے کہ ایک شخص اپنے چھوٹے سے بچی کو گود میں لے کر کے وہ گھر کے باہر نکلا، اور ایک درندہ اس کی بیوی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا، صرف اس لیے کہ تھوڑی سی دنیا کی لالچ کی وجہ سے اس بہن نے قرض لے لیا تھا۔ میں کہتا ہوں کیا ضرورت ہے تمہیں؟ ارے میری بہنوں سنو، آپ کے لیے رول ماڈل اگر ہے تو سیدہ زہرا پاک کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ کی زندگی ہے۔ ارے دیکھو نا، 3 دن ان کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے، پھر بھی صبر و شکر سے زندگی گزاری۔ آج اللہ نے کیا کمی دے رکھی ہے تمہیں؟ لالچ، دکھاوا، کمپٹیشن۔ اس کی بیوی کے پاس کار ہے، میں بھی اپنے شوہر کو کار کے لیے فورس کروں، اس کے پاس اتنا زیور ہے میں بھی زیور پہنوں،
وہ اتنے قیمتی لباس پہن رہی ہے، میں بھی پہنوں، اتنے قیمتی جویلری. میں کہتا ہوں اے میری بہنوں، قبر کی مٹی میں جا کر کے تمہیں سونا ہے، اور جب قبر میں جاؤ گی تو نہ سونا ساتھ آئے گا نہ جویلری ساتھ آئے گی، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ آئے گے. بے شک دنیا کی لالچ میں مت پھنسو. یہ جو ڈاکو اور یہ جو ڈکیت معاشرے میں پھر رہے ہیں تمہیں لون دینے کے نام پر، یہ لون نہیں ہے، یہ تمہیں مرتد بنانے کی سازشیں ہیں، یہ تمہاری آبروؤں کو لوٹنے کا ایک پلان ہے، یہ تمہاری عزتوں کو داؤ پر لگانے کا ایک منصوبہ ہے. اور میں یہاں پر ایک چیز کہوں گا، ہماری قوم کے ان پیسے والوں سے کہوں گا، جب سود کے دلدل میں پھنس کر کے کئی بچے کئی بچیاں خودکشی کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھ جان سے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں، اور کچھ جگہوں پر معاذ اللہ ان کی آبروؤں کا بھی سودا ہو رہا ہے، کیا اس وقت ضروری نہیں ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہم قائم کریں کہ اس ادارے میں آئے کوئی غریب بچہ کوئی غریب بچی، کسی کے گھر میں شادی کی ضرورت ہے، کسی کے گھر میں کوئی اور پریشانی ہے، کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے، علاج کے لیے پیسہ نہیں، تو اس جگہ پر بغیر سود کے ان مسلمان بچیوں کو قرضہ دیا جائے. بہت اچھا پیغام ہے. بے شک قرضہ دیا جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دان کرو، ایک میعاد مقرر کرو، اس لیے کہ دوسری طرف اس قرضے کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری نگاہوں کے بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں، چونکہ یہاں پر میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے تو میں مائک پر وہ باتیں کہہ بھی نہیں سکتا کھل کر، لیکن سنو، اس درد کو محسوس کرو. آپ یہ مت دیکھو کون بول رہا ہے، میں تو ایک بے مایا ہوں، فقیر بے ہنر ہوں، سگے بارگاہ غوثیت مآب کا، لیکن بس میرا جو درد ہے نا اس درد کو سمجھنے کی کوشش کرو. آج سود کے کاروبار نے پورے معاشرے کو بدحال کر دیا ہے. بے شک بے شک. نکلو اس بلا سے، نکلو اس مصیبت سے، نکلو اس آفت سے، اور یاد رکھو دو ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ خود اعلان جنگ فرماتا. ایک حدیث قدسی میں وہ لوگ جو ولیوں سے دشمنی کرے، اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرے، جو اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کرے، اللہ فرماتا میں انہیں اعلان جنگ دیتا ہوں. اور دوسرا وہ جو سود کا لین دین کرتا ہے، بیاس کا کاروبار کرتا ہے. آج فیشن بن چکا ہے. بلکہ معاف کرنا، یہ تو میں نے ان اداروں کی طرف اشارے کیے کہ جو ادارے غیروں کے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے پنجی پتی مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جن کے گھر کا گزر بسر ہی اس وقت سود کے پیسوں پہ چل رہا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو سود کا لین دین کرے گا میں رب اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. نہ دنیا میں سلامت رہ پاؤ گے نہ آخرت تمہاری اچھی ہوگی، اس لیے کہ اللہ جسے اعلان جنگ دے کیا وہ بچ سکتا؟ اول تو اللہ کی شان ہی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جنگ کے لیے بلائے، اس لیے کہ کہاں ہم جیسے کمزور اور کہاں وہ قوت والا عظمت والا رب. لیکن اس نے آپ کو اور مجھ کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا کبھی میرے ولیوں سے دشمنی مت پال لینا، کبھی سود کی طرف اپنے ہاتھ کو مت بڑھانا. یہ ہاتھ جو سود کی طرف بڑھ رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی برا ہے کہ کوئی آدمی سود کا ایک لقمہ کھائے. بے شک بے شک. استغفر اللہ. آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ بند کرو. اللہ نے سود کو حرام کیا، تجارت کو حلال کیا، اور جسے اللہ نے حرام کیا اس میں کبھی برکت ہو ہی نہیں سکتی، اور جسے اللہ نے حلال
کیا اس کی برکت کو کوئی روک ہی نہیں بے سکتا. شک سبحان اللہ سبحان تجارت کرو، تجارت، حلال کمائی کماؤ، بھیک مانگنا بند کرو. اور اللہ کے محبوب فرماتے القاسب حبیب اللہ، کہ جو محنت مزدوری کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے حلال کمائی کے لیے تگو کرتا ہے، وہ شخص ایسا ہے کہ اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف نماز پڑھنے سے بندہ اللہ کا دوست نہیں بنتا، صرف داڑھی رکھ لینے سے، امامہ پہننے سے اللہ کا دوست نہیں بنتا. حلال کمائی کمانے سے بھی بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. بے شک. ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیندار کی پہلی صفت قرآن نے بیان کی. کیا بیان کی؟ کہ وہ یتیم کو دھتکارتا نہیں. اگر ہم کسی یتیم کو حقارت سے دیکھ رہے ہیں تو معاف کرنا، قرآن کی نظر میں ہم ابھی دین سے دور ہیں. ہاں دین سے دور ہے. اور سنو، بہت توجہ سے سنو، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ملتا ہے کہ ایک شخص کو ابو جہل نے گود لیا. کیا ہوتا تھا معلوم ہے؟ کسی مالدار کا باپ مر جاتا نا تو کچھ قریش میں اور مکے میں کچھ گنڈے قسم کے لوگ تھے، وہ فوراً کیا کرتے تھے کہ اس کی بیوہ سے شادی کر لیتے اور اس یتیم کو گود لے لیتے. مقصد کیا ہوتا؟ یتیم مقصد نہیں ہے، اس کے باپ کی پراپرٹی مقصد ہے، تاکہ اس کی دولت پہ قبضہ کیا جائے. خیر ابو جہل نے ایک بچے کو گود لیا، یتیم کو، اور اب وہ یتیم جب اس کے گھر میں پرورش پانے لگا تو نہ اسے کھانا دیتا. ایک مرتبہ اس نے کپڑا مانگا تو ابو جہل نے اسے دھتکار کے بھگا دیا. اب وہ کئی لوگوں کے پاس گیا، جب لوگوں نے ابو جہل کا نام سنا تو سب پیچھے ہٹ گئے. سب ڈرتے تھے نا، آج بھی لوگ گنڈوں سے ڈرتے ہیں. ہاں تو اس وقت مکے کے سب سے بڑے گنڈے کا نام ابو جہل ہے. بے شک. جی اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ گھومتا گھومتا میرے نبی کے پاس آیا. بے شک. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس بھیجنے کی صلاح ابو جہل ہی کے دوستوں نے دی اور کہا ابو جہل اب جب محمد اس کے ساتھ تیرے پاس آئے نا تو خوب معاذ اللہ محمد کو ذلیل کرنا. استغفر اللہ، یہ منصوبہ تھا. اب وہ یتیم رسول اللہ کے پاس آیا. آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد ہوں. کہا ایسے ایسے فلاں مکے کے ایک شخص نے میرے باپ کے مرنے کے بعد میرے باپ کی دولت پر قبضہ کر لیا اور مجھے کفالت میں لے لیا، لیکن میرا حق مجھے نہیں دیتا. آقا نے کہا چل میرے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا ہے، تیرا باپ کلمہ پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا. ہاں میرے نبی نے بتا دیا کہ اگر بات انصاف کی ہے تو محمد ہر انسان کے ساتھ چلنے کو تیار سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہمارا نبی کتنا عظیم ہے یار، کتنا عظیم ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے ساتھ ابو جہل کے گھر پہنچے. ابو جہل نے پوچھا کون؟ کہا میں محمد. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا تم نے یہ یتیم کا مال جو ہڑپ لیا ہے اس کا مال اسے دو. ابو جہل بھیگی بلی بن گیا، فوراً گیا اور وہ مال لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور نے وہ مال لیا اور اس یتیم کو دیا اور آقا پلٹ گئے. اب جب ابو جہل اپنے دوستوں کے پاس گیا تو ان کے دوستوں نے ابو جہل کو تانا دیا کیا تو نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا؟ کیا تو نے بھی معاذ اللہ ان کے دین کو قبول کر لیا؟ بڑی بڑی ڈھینگے مارتا تھا. ارے جب ہمارا پلان یہ تھا